لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ولعنة الدائمة الباقية والأعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورہ احزاب کی یہ آیہ کریمہ ہے جس کو ان چند دن کی گفتگو کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا، اور کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ ارادہ اس بات کا ہے، اگر پروردگار کی طرف سے توفیق رہی تو ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو کہ جس سے ناآشنا ہونے کے نتیجے میں ہماری زندگی بہت سی مشکلات سے دوچار ہے، ان سے آشنا ہونے کی کوشش کی جائے گی ان چند دنوں میں۔ کل آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر عرض کیا گیا کہ سیرت تاریخ نہیں ہے، تاریخ اور ہسٹری اور ہوا کرتی ہے، سیرت کی بحث اور ہوتی ہے، اور ہم نے ابھی سیرت کی بحث بہت کم کی ہے۔ خود پیغمبر اکرم یا دیگر ائمہ، تمام ائمہ کی سیرت کی بحث، تاریخ کے کچھ باب ہیں جو ہمارے سامنے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ائمہ کی زندگی کو سیرت کے عنوان سے کم دیکھا گیا ہے، اور ہم بھی اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتے کہ ان چند دنوں میں ایک مکمل سیرت پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنی محدود سیرت نہیں ہے، اور یہ صرف ایک دروازہ اگر کھل سکے، اگر سبب بنے آئندہ گفتگو کا اور آئندہ فکر کرنے کے اس باب میں، تو ہمارے لیے صرف اتنی کافی ہے ان چند دنوں میں۔ معذرت کے ساتھ کل کی گفتگو کو ہم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیرت زندگی کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کا جو طریقہ ہے۔ سیر اور سیرت کا فرق یہ ہے کہ سیر یعنی انسان کی حرکت، سیرت یعنی انسان کی حرکت کا انداز کیا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ شروع میں ایک سوال ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا میں ایک مختصر اشارہ کرتا چلوں، کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے لوگوں کے کہ خوب یہ باتیں جو ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں، بہت قدیم زمانے کی باتیں ہیں، آج دنیا بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے، دنیا بہت ہی آگے بڑھ چکی ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، تو کیا اس زمانے کی زندگی آج کی زندگیوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ باقاعدہ سوال کے طور پر، اور سوال سے بڑھ کر کبھی کبھی اعتراض کے طور پر کہ یہ دینی باتیں، یہ ان کی ضرورت کیا ہے، یعنی واقعاً کیا 1400 سال پرانے زمانے کی زندگیاں آج کی زندگی کے لیے؟ پھر زندگیوں کی مثال بھی دیتے ہیں
ایک ایسی زندگی جہاں پر انسان کو نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ کچھ پینے کا تھا، نہ سواری کا تھا، نہ گھر کا تھا، اصل زندگی کے سامان نہیں تھے۔ آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک کلچرڈ زندگی نہیں تھی، اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ وہاں جہاں پر لوگ کھچروں پہ سواری کرتے تھے، آج تیز رفتار راکٹ کا زمانہ ہے۔ وہاں ایک ایسا زمانہ جہاں جہالت اس منزل پر تھی کہ بہت کم لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، یہ نہیں کہ عالم تھے۔ مثلا مکے میں کل 17 لوگ تھے اس وقت جب رسول اللہ کی بعثت ہوتی ہے، تو 17 لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہاں پر۔ مدینے میں اور کم تعداد تھی، کل 14 لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ ایسے زمانے کے لوگ اور ایسے زمانے کی باتیں، اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ، آج انفارمیشن کا زمانہ، اتنی معلومات، اتنی اطلاعات، اتنی ترقی، کیا اس زمانے کی زندگی آج کے زمانے کی زندگی کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ بن سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال کا جواب اسی لفظ میں، سیرت میں پوشیدہ ہے۔ خود لفظ سیرت میں، اسی لیے اس کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ سیرت کا لفظ کم سے کم آپ کے لیے واضح ہو جائے، تاکہ ہماری آئندہ کی گفتگو بھی آسان ہو جائے اور بعد میں بھی آپ کے لیے دروازہ یہ کھل جائے۔ خود لفظ سیرت میں یہ بات پوشیدہ ہے، اس سوال کا جواب، کہ یہاں پر زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی بدلتی رہتی ہے انسان کی، زندگی کے سامان کی بھی بات نہیں ہو رہی، زندگی کے سامان بھی بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی کے جو وسائل ہیں، اب وسائل کو آپ کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ اب کوئی سخت لفظ آتا ہے مجھے خود ہی اندر سے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے جو بہتر لفظ کیا ہے بولیں آپ یہاں پر، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے؟ ہاں ضرورت کی چیزیں روز کی ریگولر۔ ہاں، خوب جو انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے سامان جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی طرح پہ باقی نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ زندگی کے وہی سامان آپ کو لینے ہیں، نہ وہ زندگی لینی ہے، نہ زندگی کا وہ سامان لینا ہے۔ لینا کیا ہے؟ سیرت میں کیا چیز لینی ہے؟ سیرت میں زندگی کا طریقہ لینا ہے۔ دیکھیں جواب یہاں پر ہے، زندگی بدلتی رہتی ہے، زندگی کے سامان بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کا طریقہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، یہ نہیں بدلتا۔ کئی ہزار سال پہلے جناب ابراہیم آئے، ان کے زمانے کی زندگی میں اور آج کے زمانے کی زندگی میں بہت فرق آ گیا، زندگی کے سامان میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، لیکن زندگی کا طریقہ آج بھی ابراہیمی طریقہ باقی، اور آج بھی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال کے زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، زمانہ آج بھی اپنے ابراہیم کو تلاش کرے۔ کوئی ہو جو آ کر کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے والے، ابراہیمی آواز بلند کرنے والے لوگ نہیں رہے، ورنہ زمانہ آج بھی ڈھونڈ رہا ہے کوئی ابراہیم ملے۔ لہذا اصلی نقطہ یہاں پر ہے کہ زندگی اور زندگی کے سامان بدلتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کا انداز باقی رہتا ہے، زندگی کا طریقہ باقی رہتا ہے، زندگی کا طرز باقی رہتا ہے، اور اصلی نقطہ طرز کے اوپر ہے۔ سب کچھ جو منحصر ہماری بحث ہوئی ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، طرز کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے زندگی کا، چونکہ انداز کی بہت ہی اہمیت ہے، ہر جگہ پہ انداز کی بہت اہمیت ہے۔ کہیں بھی آپ جائیں، بہت ہی اچھی مثلا باتیں بہت اچھی ہوں لیکن اچھے انداز سے پیش نہیں کی جائے تو اس کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ہمارے انداز سے کوئی آ کر بات کرے، کتنی اچھی بات ہو لیکن اگر انداز اچھا نہیں ہو تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ انداز بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ شاعر بہت اچھا شعر کہہ کے لائے لیکن اس کا انداز اچھا نہیں ہو تو شعر کو پسند نہیں کرتے۔ آپ انجینئر آ کر بہت اچھی بہت مضبوط بلڈنگ بنائے لیکن بلڈنگ کا انداز وہ اچھا نہیں ہو، انداز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا، یعنی ایک اچھا میٹیریل اچھے انداز سے استعمال کیا جائے، اچھا میٹیریل اچھے انداز سے پیش کیا جائے۔ پوری زندگی میں انداز بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، طریقہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور انداز پیش کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ، پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں یہاں پر کہ
زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، باطل طریقے بتانے کے لیے، باطل طریقے پیش کرنے کے لیے، باطل نمونے پیش کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ دنیا میں کوشش ہے۔ اربوں اربوں خربوں خربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زندگی کا انداز دیں، اپنا انداز۔ پچھلے سال کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا، اس وقت کا سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہے جو ہماری زندگی کے انداز کو تبدیل کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کی زندگی کا انداز، ہماری زندگی کا انداز، اور نام دیا تھا وہ ہے ویسٹرن کلچر۔ اگر آپ کو یاد ہو، ویسٹرن کلچر اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسٹرن کلچر میں سامان پر اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، سامان تو ہم خود ہی جا کے خرید لیتے ہیں، زیادہ توجہ زندگی کے انداز پر ہے کہ زندگی کے انداز کو تبدیل کر دیا جائے۔ سیرت میں جو بحث کی جائے گی وہ بحث زندگی کے سامان کی نہیں ہوگی بلکہ زندگی کے انداز کی ہوگی۔ سامان کے لحاظ سے اگر جا کے دیکھیں تو رسول اللہ کے گھر میں زندگی کے سامان بہت ہی کم ہیں، پسند نہیں کرتے رسول اللہ، زندگی کے سامان کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے سامان کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ اگر ایک ایسا کارڈ پکڑا دیا جائے کہ جس میں کوئی محدودیت نہیں ہو، ان لمیٹڈ ہو، تو دیکھیں پوری سپر مارکیٹ پورا مال آ جائے گا، گھر کے اندر جگہ نہ ہو تب بھی۔ سامان کا بڑھتے رہنا، یعنی انسان کی زندگیوں کی مشکلات میں سے یہ بن گیا ہے کہ اتنے سامان انسان خرید لیتا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کی فرصت نہیں مل پاتی کہ استعمال کیسے کرے۔ اچھے جگہوں پہ، اچھے گھروں میں، ایک انٹرویو آ رہا تھا، ادھر ایران میں تھے، لڑکی سے پوچھا گیا، لڑکی کی ماں سے، تمہیں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اتنے سارے جہیز کا یہ ساری چیزیں خرید کے ہم لے آئے ہیں۔ اب یہ ایسی چیزیں وہاں خبروں میں آتی ہیں، وہاں انٹرویو میں آتی ہیں، ایسی چیزیں دکھائی بھی نہیں ہیں، جبکہ یہ مشکل یہاں پر زیادہ ہے۔ کلچر میں فرق ہوتا ہے، مثلا افغانستان میں اور یہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، ابھی سے فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ ابھی دیکھیں ہندوستان میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، آپ کو اندازہ ہوگا۔ بعض اسٹیٹ میں ایسی حالت ہے کہ لڑکے 1000 ہیں تو ان پہ لڑکیاں 850 ہیں، تقریباً اتنی حد تک کمی ہے۔ افغانستان میں بالکل اس کے بالکل برعکس ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو شروع ہی سے جو ہے اس کے انتظام کرنا شروع کرتے ہیں کہ اب زیورات کا، اس کا اس کا بہت زیادہ سارا انتظام کی سب دینا پڑے گا۔ تو یہ سب کلچر کی مشکل ہوتی ہے۔ ایران میں بھی ایسا ہے کہ نارمل ہے، لیکن وہاں جہیز کے سامان خرید کے پوچھا گیا کہ تم اتنے سارے سامان خرید کے لائی ہو، اس کو استعمال بھی کرو گی کبھی؟ یہ نہیں کہا، شاید نہ کریں، لیکن لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم لے کے آئے ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو سال سے پڑی ہوں گی، اور آپ مجبور ہو گئے ہوں گے خمس بھی نکالنے پر اس کے لیے، چونکہ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ کلچر بن گیا ہے سامان کا کلچر، گھر کو سامان سے بھرے جانے کا کلچر۔ تو رسول اللہ کے گھر میں سامان نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے گھر میں جا کر دیکھیں، سامان زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی محدود سامان ہے۔ اس مطلب کو میں پہلے پیش کر سکا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سامان زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر میں زندگی کا سامان کتنا ہے؟ سامان کتنا ہے زندگی کا؟ اتنا سامان ہے کہ ایک آدمی اپنے سر پہ اٹھا کر لے کے جائے دوسرے گھر میں۔ ابھی دیکھیں گھر کبھی کرائے پہ رہنے والوں کے لیے خدا نہ کرے کرائے پہ رہنا پڑے، لیکن ایک مصیبت ہوتی ہے نا کرائے پہ، بڑے شہروں کی یہ مشکل ہے، کرائے پہ رہ رہے، لیکن کرائے پہ رہنے کے باوجود بھی سامان زندگی اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ اگر مکان چینج کرنا ہوا تو ایک بڑا ہیڈ ایک بنا رہتا ہے سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا، ہے یا نہیں ہے؟ کچھ سالوں پہلے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ، ان کے لڑکے کی شادی تھی، انہوں نے رشتہ دیا پروفیسر کے لڑکی سے، نام نہیں بتایا، کہا ایک طالب علم ہے، یہ نہیں بتایا میرا لڑکا ہے، کہا ایک طالب علم ہے، اس کا رشتہ ہے، طالب علم ہے، ٹھیک ہے، اچھا لڑکا ہے، آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ وہ بھی پروفیسر تھے اور پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی تھے، قبول کر لیا۔
جب قبول کریے تو کہا یہ جب معلوم ہو کہ ہم انہی کا بیٹا ہے، رہبر کا بیٹا ہے، تو کہا کہ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر سارے سامان کو ہم اکٹھا کرنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی گاڑی پہ سارا سامان، ایک ٹیکسی پہ ہمارا سارا سامان آ جائے گا۔ پہلے لڑکی کو آپ یہ سمجھا دیں کہ آپ ایک پروفیسر کی لڑکی ہیں اور آپ کے گھر میں سامان زندگی بہت زیادہ ہوگا، تو ایسی زندگی سے نکل کر آ کر اس زندگی میں رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی ہیں؟ یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سامان کے عادی لوگ بغیر سامان کے نہیں رہ پاتے۔ سیرت میں یہی دیکھنا ہے، جنہوں نے اپنے چاروں طرف سامان جسے گھیر رکھا ہے، بھر رکھا ہے سامان سے، وہ بغیر سامان کے زندہ رہ نہیں سکتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جب جا کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ محمد تو سامان زندگی کیا ہے؟ ایک کھال کا بستر ہے، ایک چند برتن ہیں مٹی کے، چند لباس کے طور پر کبھی 2 لباس ہو جاتا ہے، کبھی دو کبھی ہو جاتا ہے 2 لباس۔ شادی کی شب میں ایک لباس اور آیا تھا، ایک لباس، اچھا لباس، مانگنے والی نے آ کے مانگا، اٹھا کر پرانا لباس دینے لگی۔ ایک خاتون کے لیے شادی کی شب، شوہر کے گھر جانا ہے، شادی کی شب ہے، اس کے لیے شاید سب سے بڑی چیز اس کا لباس ہو، کم سے کم اس شب کے لیے۔ لیکن سامان زندگی کے اسیر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ پرانا لباس اٹھا کے دینا چاہ کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، دیتے دیتے قرآن کی آیت ذہن میں آئی۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسندیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ نیکی یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ ہاتھ رک گئے، ہاتھ رک کے جا کر اپنے نئے لباس کو اٹھایا اور نئے لباس کو، اور خود وہی پرانا لباس سے وطن کر لیا۔ سامان زندگی یہ تو نہیں ہے۔ اس سامان زندگی میں اگر کچھ تبدیلی بھی آتی ہے تو گوارا نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کی تربیت کیا ہے، بات رسول اللہ کی سیرت کی ہے، جناب زہرا کے ذکر ہوا، رسول اللہ کی سیرت، اصل رسول اللہ نے یہ تربیت کی ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا، یہ واقعہ میں پیش کر، مجھے یاد، یہ واقعہ میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، چونکہ خود مجھے بہت لذت محسوس ہوتی ہے اس واقعے کو سنانے میں۔ رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے یا سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا کے گھر میں ہوتے تھے، جاتے ہوئے سب سے آخر میں جناب زہرا کے گھر میں جاتے تھے، آخری ملاقات کو آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ایک لمبے سفر سے رسول اللہ واپس پلٹے، جناب زہرا بھی منتظر ہیں۔ سفر بھی تو ایسا نہیں ہے، تفریحی سفر تو نہیں ہوتا تھا، زیارتی سفر کے لیے رسول اللہ نہیں جاتے تھے کہ زیارت کر کے آئے، بہت سارے سامان لے کے آئے ہوں گے۔ رسول اللہ جو سفر کرنے جاتے تھے کہاں جاتے تھے؟ خونی سفر، جنگی سفر، جہاں دانت کبھی ٹوٹ جاتے تھے، کبھی زخمی ہو جاتے تھے، مشکلات کا سفر، سختیوں کا سفر۔ ایسے سفر سے کوئی واپس پلٹ کر آئے تو اس کے پلٹنے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ پلٹ کے آئے ہیں، سب اپنے گھروں میں انتظار کر رہے ہیں، جناب زہرا بھی اپنے گھر میں انتظار کرے کہ میرے بابا میرے گھر میں آ رہے ہوں گے۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے، رسول اللہ اس گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی تربیت کیسی ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ الہی تربیت یہ ہوتی ہے، گھر میں نہیں داخل ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی اور نہیں آئے، اور جناب زہرا کو اندازہ اب سب اپنے گھروں میں آ چکے ہوں گے لیکن میرے بابا نہیں آئے۔ تو ادھر سامنے سے تو بابا نظر نہیں آئے، لیکن یہ ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا گھر تھا کہ جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، اندر مسجد میں صرف ایک گھر تھا۔ یہ صرف ایک گھر تھا جس کے دونوں دروازے تھے۔ پہلے کچھ لوگوں نے، پہلے جب آئے تھے رسول اللہ مدینے میں، مسجد بنائی، سب سے پہلا کام مسجد کے آس پاس جو لوگ آئے تھے مکے سے، انہوں نے اپنے گھر بنا لیے کنارے کنارے مسجد کے، آسانی کے لیے کہ آسانی سے مسجد میں داخل ہوا۔ جو سب نے ایک دروازہ باہر رکھا اور ایک دروازہ اندر، کہ باہر کے کام کے لیے باہر والے دروازے سے نکلیں گے، نماز کے لیے آنا ہوگا تو سب اندر سے آ جائیں گے، باہر سے گھوم کے ہمیں نہیں آنا پڑے۔ سب نے ایسا کام کیا۔ اب جس کو دیکھو جس حالت میں مسجد میں پہنچ جاتا تھا، اللہ کا حکم آیا کہ سب کے دروازے بند، سارے دروازے بند کر دیا، صرف ایک دروازہ۔ خلیفہ دوم حسرت کرتے تھے
کہ 3 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک مجھے مل جاتی تو میں ساری دنیا اس کے بدلے میں دینے کو تیار تھا. اور اس میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا. یہ ایک فضیلت تھی. تو جناب زہرا کا ادھر کا دروازہ بھی کھلا ہوتا, ادھر کا دروازہ, اس دروازے سے رسول اللہ داخل نہیں ہوئے تو اور تو کہیں نہیں جا سکتے تھے. یہ معلوم تھا کہ میرے گھر کے سوا کسی اور گھر میں رسول اللہ نہیں جائیں گے, پہلے میرے گھر میں آئیں گے. اب میرے گھر میں نہیں آئے تو کہاں جائیں گے رسول اللہ؟ صرف ایک ہی دروازہ بچتا ہے, وہ مسجد کا دروازہ ہے. دوسرے دروازے سے جا کے مسجد میں دیکھا رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے. اب جناب زہرا کو فکر ہوئی ہے کہ کیوں رسول اللہ میرے گھر میں نہیں آئے, کیا ہوا ہے اس گھر میں, کیا ہوا ہے اس گھر میں, تبدیلی کیا ہوئی ہے. اگر ہم اپنے گھر کی تبدیلی کو دیکھنا چاہیں تو کوئی اگر بچہ تبدیلی کر دے گھر والے ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے, چونکہ اتنے زیادہ سامان ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے کیا ہو گیا. جناب زہرا نے ایک نگاہ اپنے گھر پہ ڈالی, معلوم ہو گیا ایک تبدیلی اس گھر میں آئی ہے. کیا؟ باہر ایک پردہ تھا, دروازے پہ لگا ہوا تھا, بوسیدہ ہو چکا تھا, کئی مرتبہ اس کو سلا جا چکا تھا. جناب زہرا نے اس پردے کو اتار کر ایک دوسرا پردہ لگا دیا تھا. وہ اتنا ہی کیا تھا. کیا کیا تھا؟ وہ پردہ اتار کر ایک دوسرا پردہ وہاں پر لگا دیا تھا. رسول اللہ کی نگاہ اس پردے پہ پڑی, گھر میں داخل نہیں ہوئے, مسجد میں جا کر داخل ہو گئے. یہ نبوت شناس بیٹی اور نبی کی نبض کو پہچاننے والی بیٹی, اس نے آ کر پھر کیا کیا, وہ نیا پردہ اتارا, فقیر کو دیا, پرانا پردہ پھر آ کر لگا دیا, اور پھر پیچھے والے دروازے پہ گئی, جا کے بابا جان گھر میں تشریف لائیں, گھر آنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو سامان زندگی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جناب زہرا کے گھر میں ایک نئے پردے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو جو ہے آپ نے, لیکن اگر طریقۂ زندگی دیکھنا ہو, اگر زندگی کا انداز دیکھنا ہو, تو اس گھر میں اتنا زیادہ انداز زندگی بھرا ہوا ہے کہ قیامت تک لوگ انداز زندگی لیتے رہیں لیکن کم ہونے والا نہیں ہے. میں ایک بڑا جملہ کہہ گیا آپ کی خدمت میں, انداز, زندگی کا انداز. جناب زہرا کے گھر سے قیامت تک انداز لیا جائے, طریقۂ زندگی لیا جائے, سیرت, یعنی وہی سیرت قیامت تک لوگ لیتے رہے لیکن اس میں ذرہ برابر اس میں کمی آنے والی نہیں ہے. ہاں, سامان زندگی کے لحاظ سے. اور عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انداز زندگی انہی گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر سامان زندگی کم ہو, ورنہ جو لوگ سامان زندگی میں الجھ جاتے ہیں پھر انداز زندگی کی انہیں فرصت ہی نہیں مل پاتی. سامان زندگی کا کم ہونا یہ بھی ایک انداز زندگی ہے. تو جو سیرت کی یہاں پر بحث ہو رہی ہے وہ کون سی بحث ہے؟ سامان زندگی کی بحث نہیں ہے, زندگی کی بحث نہیں ہے, بلکہ انداز زندگی. اور زندگی کے سامان اور زندگیاں بدلتی رہتی ہیں لیکن انداز زندگی آج بھی موسیٰ کا انداز باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون آج باقی ہے. فرعون ہو تو موسیٰ کے انداز کی آج بھی ضرورت ہے, نمرود ہو تو ابراہیم کے انداز کی آج بھی ضرورت ہے, اگر شرار ابو لہبی ہو تو انداز محمدی کی آج بھی ضرورت ہے نا. علامہ اقبال کے شعر ہے کہ برسر پیکار ہمیشہ رہا ہے, شرار ابو لہبی سے محمدی نور جو ہے وہ بو رہبی آگ سے ہمیشہ لڑتا رہا, حق و باطل کی یہ جنگ جاری ہے. تو انداز زندگی کبھی بدلتا نہیں ہے. اور ہمیں جو سیکھنا ہے, جو ہماری دروازہ کل جو آپ کے سامنے عرض کیا, ہمیں جو دروازہ کھولا گیا ہے ہمارے سامنے وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ انداز زندگی کا دروازہ ہے. ابھی ہم اہل بیت علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, ان سے بھی جا کر سامان زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں. اے کاش کی انداز زندگی مانگنا شروع کر دیں. دیکھیں کتنا سامان مانگتے ہیں. اہل بیت سے جا کر ہم سامان, ہمارا سامان بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے. دیکھیں سامان, ضرورت کا سامان ہونا ضروری ہے, اس کے لیے اس کا اپنا قانون ہے. جتنی انسان کوشش کرے گا اتنی سامان ضرورت اپنی بڑھا سکتا ہے اور ضرورت کو اپنی حل کر سکتا ہے. لیکن اہل بیت کے دروازے پر مثلا ابھی 15 شعبان گزری ہے, اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عریضے میں سامان زندگی کتنا لکھا تھا, ہمیں اتنے سامان چاہیے, سامان کی کمی ہو گئی ہے. انداز زندگی کتنا مانگا تھا, عریضہ لکھتے ہیں نا امام زمان کو,
امام زمان سے آ کر ہم سامان زندگی، یہ بھی سامان چاہیے، یہ بھی سامان چاہیے. آپ دیکھ نہیں رہے ہماری مشکلات کو، کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، خالی ہیں، مشکل میں ہیں. اگر انسان کچھ انداز زندگی وہاں سے مانگ لے تو سامان زندگی کی فکر ہی سے بلند ہو جاتا ہے. وہ خود بخود اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیتا ہے کہ سامان زندگی کی فکر ہی اس کو نہیں رہ جاتی. لیکن میں نے کل آپ کے سامنے عرض کہ میٹیریل کلچر کے نتیجے میں حتیٰ دیندار گھرانوں میں، حتیٰ روحانیت میں بھی سامان زندگی کی دوڑ، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک کمپٹیشن، بہت ہی تیز کمپٹیشن جاری ہے کہ فلاں کے ہاں فلاں آ گیا تو ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں آیا. خواتین میں یہ مشکل زیادہ رہتی ہے، خدا محفوظ رکھے ان کو. سامان زندگی کا کمپٹیشن، انداز زندگی کا کمپٹیشن ابھی ہم نے نہیں شروع کیا. اصل قرآن نے ایک ہی کمپٹیشن ہے جس کا ذکر کیا ہے، ایک کمپٹیشن قرآن میں لفظی کمپٹیشن آیا ہے اور کوئی لفظ نہیں ہے. فاستبقوا، استباق یعنی کیا؟ یعنی کمپٹیشن کر کے آگے بڑھنا. آگے بڑھ کر والسابقون جہاں پہ لفظ آیا ہے، سابقون لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کمپٹیشن میں آگے بڑھ چکے ہوں. سورہ واقعہ بہت پڑھی جاتی ہے نا الحمدللہ. سورہ واقعہ والسابقون السابقون، سابقون لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو فاستبقوا کی منزل سے، ان لوگوں نے جنہوں نے کمپٹیشن دیا اور دینے کے بعد آگے بڑھ گئے. کمپٹیشن کس بات کا تھا؟ وہ انداز ہے. فاستبقوا الخیرات، خیرات کا کمپٹیشن دینا شروع کرو. خیرات کا کمپٹیشن سامان زندگی کا نہیں ہے، انداز زندگی. کتنا اچھا انداز ہے زندگی کا، کتنا خیر ہے یہ زندگی. اس میں آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں حضرات. یہ دیا ہے ہماری زندگیوں کو. میں نے کہا کہ نہیں لیا گیا رسول اللہ کا حق جو ہے مشکل نہیں لیا گیا. رسول اللہ سے جو لینا تھا وہ نہیں لیا گیا، اور ہم نے نہیں لیا تو دوسروں کے لینا، ابھی دوسرے کے لیے بھی رکاوٹ بنے ہو. کبھی کبھی ہم لوگ خود رکاوٹ بن جاتے ہیں لینے میں جو لینا تھا وہاں پر. رسول اللہ نے جو آغاز کیا ہے، اور وہ آغاز جو بعثت سے ہوا، ظاہری آغاز، بعثت کے بولو جس سے ہمیں آشنا ہی بہت کم ہے. بعثت شاید چند کلمے تھے میرے اس میں لکھے ہوئے ہیں نوٹس میں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعثت کے بارے میں. اگر فرصت ہوئی آپ کے سامنے پڑھیں گے. شاید بعثت جیسا دن کوئی تاریخ میں 27 رجب شاید ہم یہاں یاد بھی نہیں کرتے. اگر یاد کرتے ہیں تو معراج کا کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ معراج بعثت کا ایک نتیجہ ہے. سارا آغاز بعثت سے ہے. رسول اللہ کی سیرت کا اصلی آغاز جو ہوا ہے وہ سب بعثت سے ہوا ہے. البتہ پہلے بھی اپنی سیرت ہے رسول اللہ کی. بعثت تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ، یعنی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے یہ ہیں کہ اگر میں یہ اچھے جملے ہیں اس میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں بہتر ہے. پچھلے اسی بعثت کے دن ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ جملے پیش کیے، شاید پتہ نہیں شاید بعض لوگوں نے سنا ہو سحر ٹی وی پر، لیکن بہت ہی پیارے جملے تھے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ زمانہ خودشن ہیچ مزیتی نہ دارن بازی برباز. زمانے کی کوئی ایک زمانہ دوسرے زمانے پر کوئی فوقیت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت نہیں رکھتا. زمانہ ایک دن دوسرے دن پر، زمانہ ہے. زمان ایک موجود ساری متحرک، زمان ایک زندہ، ایک چلنے والا، حرکت کرنے والا. زمین کی حرکت کے نتیجے میں زمانہ پیدا ہوتا ہے. سورج کے ارد گرد زمین حرکت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں زمانہ پیدا ہوتا ہے. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے. نہ وہ منحوس ہے نہ یہ زمین منحوس ہے. لذا سعد و نحس جو ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ سعد یہ نحس، یہ سعد یہ نحس کا یہ زمانہ، یہ سب کچھ. سورج بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق. زمین کی حرکت کے نتیجے میں یہ شب و روز تبدیل ہو رہے ہیں. زمین کی اپنی حرکت، ایک زمین کی اپنی خود حرکت ہے، ایک زمین کی جو ہے وہ سورج کے ارد گرد حرکت ہے. خوب یہ بچے بھی جانتے ہیں. جو اپنی خود حرکت ہے زمین کی، اس کے نتیجے میں شب و روز پیدا ہوتے ہیں، یہ زمانہ. جو زمین کی سورج کے گرد حرکت ہے، اس کے نتیجے میں سال تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
خوب یہ دو اللہ کی مخلوق کی حرکت کا نتیجہ ہے زمانہ، تو یہ زمانہ نہ منحوس ہے نہ سعد ہے، جو اس میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے بہت بری طریقے سے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تاریخ کے آگے ایک نقطہ یہاں پہ امام خمینی نے بیان کیا سعد و نحس کا، وہ نقطہ اہم ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہ کہ ہر تاریخ کے آگے وہ سعد و نحس لکھ دینا، وہ وہی ہے لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے ایک طریقے سے۔ آئیں مراجعہ کریں، ہماری طرف آئیں، دیکھیں ہمارے ایک بزرگ استاد، ان کا یہ جملہ ہے کہ جنتری نے اتنی جگہ بنا لی ہمارے ہاں کہ اتنی جگہ قرآن بھی نہیں بنا پایا۔ جنتری جنتر سے، جنتر منتر، جنتر منتر سے وہ کہتے ہیں کہ جنتری تو آ گئی، دیکھو منتری کب آنے والے۔ یہ اسلامی کلچر کی چیزیں نہیں ہیں، البتہ اسلامی غیر چیزیں جب لائی جاتی ہیں اس میں کچھ اسلامی چیزیں ہیں، چونکہ اگر غیر چیزیں بالکل لا کر داخل کی جائیں تو کوئی قبول نہیں کرے گا، لہذا مکس کیا جاتا ہے۔ اسلامی چیزوں کو غیر اسلامی چیزوں سے مکس کر کے جب پیش کرتے ہیں تو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنتر منتر والی چیزیں سب مکس کر کے جب پیش کی جاتی ہیں، ابھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے قرآن کی طرف آدمی نہیں دیکھتا جا کر کہ قرآن کیا کہتا ہے، شادی کرنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا، لیکن جنتری دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں ہر دن کے سامنے ساز و نحس، یہ ساز و نحس کیسے ہو گیا؟ یہ دن اللہ کی مخلوق کے گرد گھوم رہی ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، زمین خود چکر لگا رہی ہے، اس کے چکر لگانے سے کون سا نحس اور کون سا سعد؟ لیکن ہاں ایک نقطہ کیا ہے، وہ یہ ہے، امام خمینی فرماتے ہیں شرافت زمانہ و نحوست زمانہ۔ شرافت یعنی وہی سعد ہونا، زمانے کی شرافت اور مبارک ہونا یا زمانے کی نحوست کس وجہ سے؟ بواسطہ قضایائی اس کی درنہا واقع میں شبد، وہ ان واقعات کی وجہ سے جو اس زمانے میں واقع ہوتا ہے۔ خود زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، زمانہ اللہ کی مخلوق ہے۔ زمانہ اگر شریف ہوتا ہے تو ایک اچھے بڑے واقعے کی وجہ سے، کسی دن اگر ایک عظیم واقعہ پیش آ گیا تو وہ زمانہ محترم ہو جاتا ہے، وہ دن محترم ہو جاتا ہے، زمانے کی وجہ سے نہیں، اس بڑے کردار کی وجہ سے۔ یعنی انسان کے کردار کی وجہ سے زمانہ بھی محترم ہو جاتا ہے۔ تو زمانے کا نحس کرنا یا زمانے کا مبارک کرنا یہ زمانے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انسان چاہے اسے مبارک کر لے، انسان چاہے اسے منحوس کر لے۔ یعنی انسان اصل میں منحوس ہوا کرتا ہے جو زمانے کو بھی منحوس کر دیتا ہے نا؟ زمانے کو نہیں الزام لگائے ہیں، زمانے کو مشکل میں نہیں ڈالے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے زمانے کا سعد اور نحس ہونا اس واقعے کی وجہ سے، اس دن جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ اگر بہت ہی عظیم واقعہ ہے تو وہ دن بھی عظیم ہو جاتا ہے، وہ واقعہ اگر بہت ہی پست واقعہ پیش آیا انسانیت کے لیے، وہ زمانہ بھی پست، اس واقعے کی وجہ سے۔ زمانے کو کوئی الزام نہیں ہے۔ اب یہاں پر نقطہ جو امام خمینی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شرافت زمان بے واسطہ حادثی اس کی درن واقع شدے، درن زمان واقع میں شود باید عرض کنیں، یہ نقطہ ہے کہ روز بعثت، دیکھیں رسول اللہ کی سیرت پہ گفتگو کرنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر زمانے کا احترام واقعے کی وجہ سے ہے تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ روز بعثت رسول اکرم در سراسر دہر من الازل الی الابد، رسول اللہ کی بعثت کا دن پوری اس تاریخ انسانیت میں، پورے تاریخ میں، سراسر جہان، ازل سے لے کر ابد تک روزی شریف تر از آن نیست۔ یعنی کیا؟ یعنی روز بعثت سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا، اس لیے برائے ان کی حادثہ بزرگ تر از ان اتفاق نہ افتادے، برائے اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی واقعہ تاریخ انسانیت میں واقع ہی نہیں ہوا ہے۔ اب مجھے مشکل ہو رہی ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ بھی بعثت سے آشنا ہی نہیں ہے، تو اتنا بڑا جملہ ہم کیسے کہہ پائیں، کیسے اس سے گزریں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بعثت سے بڑا کوئی واقعہ اس تاریخ انسانیت میں واقع ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے بعثت سے بڑا کوئی دن کیوں؟ اس لیے کہ بعثت نے آ کر انسان کو نیا موڑ دیا ہے۔ دیکھیں احترام بعثت کا کیوں ہوتا ہے؟
بعثت نے آ کر انسانیت کو نیا رخ دیا ہے۔ اس کے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کی بھی بعثتیں ہوئیں، وہ بھی محترم تھیں، لیکن وہ سب کچھ آنے کے بعد بیچ میں 500 سال کا فاصلہ سے انسان کس مقام پہ پہنچ، صرف عرب کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے۔ رسول اللہ کی بعثت نے صرف عرب پہ اثر نہیں ڈالا ہے، پوری تاریخ انسانیت کو نیا موڑ دیا ہے، بالکل ایک نیا موڑ۔ دیکھیں تاریخ میں موڑ نئے نئے بہت کم آتے ہیں، ہمیشہ نہیں موڑ آتے۔ اگر آپ کہیں کہ آج دنیا میں علم ہے، اگر دنیا میں روشنی ہے، تو یہ سب بعثت کا نتیجہ ہے، سارا کچھ بعثت کے ذریعے سے۔ جہاں کچھ اگرچہ مسلمان اس سے دور، مسلمان بعثت سے دور ہوتا گیا، محروم ہوتا چلا گیا، چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی آ کر اپنا لے، اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا ہے، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، یہ ہم نے سب قانون بنائے ہیں۔ پہلے یہودیوں نے یہ قانون بنائے تھے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، نحن اولیاء اللہ، ہم ہی کو جنت میں جانا ہے، کسی اور کو جنت میں نہیں جانا۔ یہ پہلے یہودیوں کا قانون تھا، بعد میں یہ یہودیوں والا قانون ہم نے بھی لینا، سب نے، سارے مسلمانوں نے، ہر فرقے نے آ کر یہی قانون لینا شروع کر دیا، جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، سب جو ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں تلک امانیہم، یہ تو خالی آرزویں ہیں، یہ آرزویں ہیں۔ اللہ کے یہاں آرزویں کسی کی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں قانون ہے۔ قانون یہ کہ جو جتنا اپناتا چلا جائے اتنی اس سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اتنا نتیجہ ملتا چلا جائے گا۔ جس قانون کو جتنا زیادہ اپنائے اتنی زیادہ نتیجہ ملے گا۔ ابو علی سینا جو اسلامی کردار تھا، ابو علی سینا کی کتابوں سے اسلامی مسلمانوں نے کم فائدہ اٹھایا، نتیجہ کم ملا۔ ابو علی سینا کی کتابوں سے یورپ نے زیادہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا، استفادہ زیادہ کیا، فائدہ زیادہ ملا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ ابو علی سینا کی کتاب میں کس قدر یورپ میں اس سے کتنا استفادہ کیا۔ مثلا یورپ میں علم پہنچا تو کس کے ذریعے سے پہنچا؟ ابو علی سینا، ابن رشد، ابن عربی جیسے اسلامی اسکالرس کی کتابیں جب وہاں پہ پہنچیں، اس کا ترجمے ہونا شروع ہوئے، تو علم کے پہلے حرف الف سے آشنا ہوئے، وہ آشنا ہی نہیں تھے علم سے۔ خود ان لوگوں نے اعتراف کیا، یہ ہمارا یہ کہ ہم مسلمان ہم دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے نتیجے میں دعویٰ نہیں، یہ ان کا خود اپنا اعتراف ہے کہ ہم آشنا نہیں تھے، اسلامی کلچر نے آ کے ہمیں علم سے آشنا کیا، اور وہ سب نتیجہ ہے بعثت کا۔ بعثت کے بعد تاریخ بالکل تبدیل ہوئی، پوری انسانی تاریخ۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ انسان اگر بعثت نہ ہوتی تو انسان کیا ہوتا۔ اس پہ تھوڑا غور کرنے کے لیے ان سارے موضوعات پر ابھی تحقیق نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا کی مشکلات میں سے ہے کہ دنیا اگر ایک چھوٹے سے کیڑے کے اوپر سالہ سال تک تحقیق کرتی ہے، ایک خاک کے ذرے پر سالہ سال تحقیق کرتی ہے، لیکن ہم مسلمان کوتاہی، ہماری کمی ہے کہ آ کر رسول اللہ کی بعثت کے اوپر ہم تحقیق نہیں کر پاتے، ریسرچ۔ یہ اس بات پہ ریسرچ کریں کہ بعثت کے پہلے کا انسان کیا تھا اور بعثت کے بعد کا انسان کیا ہے۔ بات صرف عرب کی نہیں ہے، پورے انسان کی، پورا انسان بعثت کے پہلے رسول اللہ کی کیا تھا اور بعثت کے بعد کیا ہوا۔ اس کا اگر اندازہ لگانا تو اس جملے سے اندازہ لگائیں، رسول اللہ نے کیا کیا ہے۔ بس ہم سیرت کی بحث میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا کیا ہے، رسول اللہ نے کتنی بڑی تبدیلی، لیکن تبدیلی کے لفظ ہم بیان کریں، لیکن تبدیلی کا لفظ بہت ہی آسان لفظ نہیں ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنے ہیں ایک صرف رسول اللہ کی ذات۔ کل جو بات چھوٹ گئی تو وہاں سے اب شروع کر رہا ہوں کہ نہیں پہچانا، نہ اہل سنت نے، نہ ہم نے، نہ کسی نے، نہ مسلمان نے۔ پورے صرف عرب کی تبدیلی نہیں، صرف مسلمانوں کی تبدیلی نہیں، پوری انسانیت میں کتنی عظیم تبدیلی کی سبب بنی ہے صرف ایک ذات رسول اللہ کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی ملک کا انسان ہو، کسی بھی سرزمین کا انسان ہو، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر رسول اللہ کی بعثت کا اثر پڑا ہے۔ لیکن بات یہ بہت دعوے کی بات ہے، لیکن انبیاء کا اثر پڑا ہے۔ جہاں بھی آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں کسی بھی انسان کے پاس، کسی بھی مذہب کے، ان ساری خوبیوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوبیاں انسان نے خود ہی پیدا کر لی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان خوبیاں کا کوئی رابطہ جناب نوح سے نہیں ہے، جناب ابراہیم سے نہیں ہے، جناب موسیٰ سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں، رابطہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ممکن ہے کہ انسان دوسرے دین پہ ہو، ضروری نہیں کہ دین مسلمان ہو وہ،
لیکن اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی ہیں تو ان خوبیوں میں کوئی نہ کوئی کردار انبیاء کی بعثت کا ہے، اور خاص کر سب سے بڑا کردار رسول اللہ کی بعثت کا، تبدیلی، انسانوں میں تبدیلی۔ دیکھیں تبدیلی کے لفظ پہ اگر تھوڑا سا ٹھہر سکیں تھوڑے وقت میں، تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہونا، یہ لفظ ہم آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں، تبدیل ایک مرتبہ میں شاید کہیں پہ اشارہ کر چکا ہوں اس کے بارے میں، تبدیل بہت ہی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں، تبدیل کا لفظ بہت ہی آسان، لیکن تبدیل ہونا بہت ہی مشکل کام ہے نا؟ تبدیل، خود اگر ہم تبدیل ہونا چاہیں، ہم اب دوسروں کی بات چھوڑیں، ہم اگر خود تبدیل ہونا چاہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے، چینج لانا زندگی میں، نہیں لا پاتے نا، بہت بڑا ارادہ چاہیے انسان میں اپنے اندر خود چینج لانے کے لیے۔ مثلا یہ مہینہ ایک تبدیلی کا مہینہ ہے نا، ماہ رمضان بالکل تبدیلی کا مہینہ ہے، لیکن کتنا تبدیلی آتی ہے، چونکہ کام نہیں آسان ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں حق معلوم ہو جانے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد بھی یہ بات صحیح ہے، ہم غلط ہیں، غلط جاننے کے بعد بھی تبدیل ہونا انسان کے لیے مشکل نہیں تبدیل ہوتا، کہتا ہم تو یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے وہ انسان کی جو اپنے آپ کو تبدیل کر لے تھوڑا سا، وہ بہت ہی محترم ہے۔ سر قرآن میں آپ پہلی پارے میں پڑھیں گے کچھ لوگوں کے دلوں کی بات ہو رہی، دل، کچھ لوگوں کے دل، قرآن کہتا ہے ان کے دل ایسے ہیں جیسے پتھر، پھر کہا پتھر ہی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، اشد قسوتاً، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پھر اس کی وجہ بتائی کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں پتھروں سے، پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، یہ قرآن کی لفظ ہے، پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دل ہوتے ہیں جو نہ اس میں کوئی چشمہ جاری ہوتا ہے، نہ کچھ اندر جاتا ہے، نہ کچھ باہر نکلتا ہے، پتھر جیسا دل انسان کا، خوب یعنی کیا؟ یعنی تبدیل ہونے کو تیار نہیں۔ اس لیے وہ انسان بہت ہی زیادہ محترم ہے جو تبدیل ہونے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لے، ورنہ رسول اللہ کے پاس آ کر انسان بیٹھا رہے، رسول اللہ کی بزم میں سالہ سال تک رہے اور تبدیل نہ ہو، ممکن ہے؟ لیکن رسول اللہ کے پاس آ کر تبدیل ہو رہا ہو تو یہ انسان محترم ہو، جتنا زیادہ تبدیل ہوتا چلا جائے اتنی زیادہ محترم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ، بہت ہمارے ساتھ خود بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ایک صحیح بات بتائی گئی، صحیح حوالوں کے ساتھ دکھایا گیا سب کچھ، آخر میں کہا یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آئے، سب کچھ دیکھ لیا، سمجھ لیا، کہا نہیں ہم 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آئے، کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی تبدیلی اتنا مشکل، خود کو تبدیل کرنا۔ اور وہ انسان کی جو اپنے پورے مذہب کو آ کر تبدیل کر دے حق سمجھ کر، واقعاً وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے ہاتھوں کو چوما جائے۔ ابھی آ کر مولوی کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے جو نہ خود تبدیل ہوتا ہے نہ دوسروں کو تبدیل کر پاتا ہے، ہم جیسے لوگ۔ لیکن جس کے ہاتھ چومنے کے لائق ہے وہ کون ہے؟ جس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہے، اور خاص کر حق کو پہچان کے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ تبدیل ہو جائے تو بھی محترم ہے، لیکن اگر مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے تو واقعی یہ بہت ہی محترم انسان ہو جاتا ہے۔ کیوں محترم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سخت کام، واقعاً بہت سخت کام ہے۔ ہم آپ کو لے کے نہیں کہہ رہے، ہم خود اپنے آپ کو دے کے کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کتنا سخت کام، کتنا بڑا کام ہے۔ پھر دوسروں کو اگر تبدیل کرنا ہو یہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ میں دور نہیں ہوں اپنے موضوع سے نزدیک لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دوسروں کو اگر تبدیل کرنا ہو، خود کو تبدیل کرنا پھر بھی چلو خود کو کرنا ہے، خود کو کسی طرح کر سکتا ہے انسان، اگر دوسرے کو تبدیل کرنا ہو، اللہ اکبر، اس کا اندازہ ہم لوگوں کو زیادہ رہتا ہے نا؟ کئی سال گزر جاتے ہیں، تبدیلی کے آثار نہیں نظر آتے، کیونکہ مشکل کچھ اندر دوسری جگہ، مشکل ہماری ہی ہوتی ہے، مشکل صرف ایک طرف کی نہیں ہوتی، شاید خود ہماری مشکل ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ ان الموعظہ اذا اخرجت من القلب دخلت فی القلب، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ۔ اچھی باتیں اگر دل سے نکلتی ہیں تو دل میں دخلت فی القلب، خارج اگر نکلتی ہیں دل سے تو دل میں ڈائریکٹ چلی جاتی ہیں۔ یہ دل اگر تبدیل رہتا ہے تو سامنے والا دل بھی
تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تبدیل دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. لیکن وَإِذَا أَخْرَجَتْ مِن مُجَرَّدِ اللِّسَانِ لَا يَتَجَاوَزْ عَنِ الْآذَانِ. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. لیکن اگر صرف زبان سے نکلے تو زبان کی جو فریکوینسی اس کی جو نکلتی ہے وہ کتنی دور تک جاتی ہے. زبان کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے؟ صرف کانوں تک پہنچتا ہے، اس کے آگے نہیں پہنچتا. کبھی کبھی کہتے ہیں نا ایک کان میں سے سنا دوسرے کان سے نہیں، دوسرے کان سے نکلنا نہیں، اسی کان سے واپس. یہ غلط محاورہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. کیونکہ اگر دوسرے کان تک پہنچے تو کچھ نہ کچھ انسان کو سوچنے کا موقع مل جائے. یہاں اندر نہیں داخل ہوتا کہ نکالے، وہیں سے واپس ہو جاتا ہے. یہ جملہ ہے لا یتجاوز عن الآذان. تجاوز نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. زبان کی باتیں کانوں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. زبان کی وہی بات کان سے آگے بڑھے گی جو دل سے نکل رہی ہو. اگر صرف زبان سے نکل رہی ہے تو مشکل دونوں جگہ. بعض جگہ کبھی دل سخت ہوتا ہے، کبھی بات بھی صرف زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، لہذا نہ ادھر اثر ہوتا ہے نہ ادھر اثر ہوتا ہے. لہذا تبدیل نہیں ہوتا، کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا. دوسرے تبدیل نہیں ہوتے. ہم 50 سال آ کر تبلیغ کرتے رہیں، 40 سال تبلیغ کرتے رہیں، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں دکھتا. کیوں؟ اس لیے اثر نہیں دکھتا اس لیے کہ یہ بات دلوں سے نہیں نکلی تھی. راز اس کا امام کاظم علیہ السلام نے بیان کیا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی باتوں کا اثر ہوا ہے، نمونے آپ کے سامنے آئیں گے. انبیاء اور اولیاء سے ہٹ کر بات نکلنا، کہاں سے بات نکل رہی ہے. تو اپنے ہی کو تبدیل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ ماہ رمضان میں اس سے فکر کریں، چونکہ یہ نقطہ بہت اہم ہے. میں جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں چونکہ ٹائم کم ہے. اس مسئلے پہ بہت فکر کریں انسان کہ کب ہمارے سامنے حق آیا اور ہم نے سمجھ بھی لیا کہ یہ حق ہے، لیکن سمجھ لینے کے بعد آیا اس حق نے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کی. یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا مشکل تھا. پھر اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا مشکل ہے تو دوسروں کو تبدیل کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے. دوسروں میں پہلے اپنے گھر والوں کو لیں. طلاق ہو جاتا ہے لیکن نہ شوہر تبدیل ہوتا ہے نہ بیوی تبدیل ہوتی ہے. چلیں یہیں سے نمونہ لے کے چلیں. تبدیل ہونا چاہیے. پہلے ہی دن، شادی کے پہلے ہی دن سے بیوی شوہر کو تبدیل کرنا شروع کرتی ہے، شوہر بیوی کو. چونکہ تبدیل کرنا ضروری ہے، چونکہ دو الگ الگ گھرانوں سے آئے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، الگ کلچر ہے، الگ انداز ہے. ایک جیسے تو نہیں ہے، اور ایک جیسے نہیں ہے تو نیچرل طریقہ نتیجہ یہ ہے کہ یا وہ اس کو تبدیل کرے یا وہ اس کو تبدیل کرے، ہے نا. یہ بات ایک جگہ ہم کہہ رہے تھے تو ایک صاحب نے نیچے سے کہا کہ ابھی جو ہے پہلے بیویاں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، ابھی بیوی نہیں تبدیل، ابھی شوہر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن صحیح پوچھے تو کوئی تبدیل نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ تبدیل کرنے کا طریقہ غلط لیتا ہے، طریقہ غلط ہے، انداز غلط ہے. ہم ہمیشہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو تبدیل، اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے غلط انداز ہے تبدیلی کا. اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے دوسرے میں، اپنے میں تبدیلی لاتا جائے، دوسرے میں خود بخود تبدیلی آتی چلی جائے گی. اپنے میں شام کا متنفر انسان، نفرت رکھنے والا اہل بیت سے انسان، وہ آ کر امام حسن علیہ السلام کو کیسے جملے سنا رہا ہے، اور امام اگر اس کو اگر زبان سے تبدیل کرنا چاہیں تو وہ تبدیل نہیں ہوگا. امام نے اپنا انداز تبدیل کیا، وہ خود بخود تبدیل ہوتا چلا گیا. طریقہ ہم نے تبدیلی کا غلط اپنایا ہے. تو نہ جو جن کو زندگی بھر ساتھ رہنا ہے وہ ایک دوسرے کو تبدیل نہیں کر پاتے. چلو آپ کہیں کہ یہ تو شوہر بیوی تو دوسرے گھر کے لوگ تھے، اپنا بچہ اپنے گھر کا، یہ میرا بیٹا ہے، ابھی یہ جوان ہونے لگا ہے، ابھی یہ کالج جانے لگا ہے، اس کے دوست احباب پیدا ہو گئے ہیں، اب میرے اختیار سے نکل گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تبدیل کروں. اللہ اکبر. یہ میرا اپنا خون، میرا اپنا گوشت، میری اپنی نسل، میں اس کے مزاج سے آشنا ہوں، میں اس کی رگ سے واقف ہوں. سب کچھ جاننے کے بعد میں اپنے بچے کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں لیکن تبدیل نہیں کر پاتا. کام ہی مشکل ہے تبدیل کرنے کا. کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تبدیل کرنے میں؟ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ خود بہت کامیاب لوگ ہیں. اس لیے کامیاب ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. نہیں تبدیل ہو پاتا. پھر آگے کہتے ہیں مولانا آپ کچھ میرے بچے کو سمجھا دیں. کہتے ہیں نا مولانا آپ کچھ سمجھائیں. کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں آپ کچھ سمجھا دیں.
میرا بچہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، میں نہیں تبدیل کر پا رہا ہوں۔ حسرت کرتا ہے انسان، روتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، رات رات کو جگتا ہے، ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو تبدیل نہیں کر پاتے، پھر دوسروں کو تبدیل کرنا۔ میں اصلی نقطے تک آ گیا عزیزو، تبدیل ہونے کا عمل اتنا سخت ہے۔ پھر اگر دیکھیں، پھر اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو پھر بھی تبدیل کیا جا سکتا، لیکن اگر جاہل ہو انسان، اب تبدیلی کتنا بڑا مشکل کام ہے، جاہل ہو۔ اگر انسان لاجیکل انسان ہو، منطق، لاجک اس کو سمجھ میں آتی ہو، ابھی ہمارے معاشروں کی بہت بڑی مشکل ہے کہ لاجک سے دور ہو گئے ہم، لاجک نہیں ہے، لاجک کو نہیں سمجھتا انسان۔ اگر لاجیکل انسان ہو اس کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی کوئی منطق ہی نہیں ہو، کوئی لاجک ہی نہیں ہو، اس انسان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب یہ ساری باتیں سن کے آپ تھوڑا آئیں عرب کلچر میں، جہاں رسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے، جہالت ان کی جو آج تک نمونہ ہے، بے منطق ہونا ان کا جو آج تک نمونہ ہے، کوئی لاجک نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی عقل نہیں، جاہل ترین لوگ، احمق ترین لوگ، سمجھدار انسان ہو پھر بھی سمجھایا جا سکتا ہو۔ اور ایسے معاشرے کو اب آ کر دیکھیں کہ ایسے عرب کو آ کر رسول اللہ نے اتنا تبدیل کر دیا، کبھی آ کر دیکھا انسان نے، ہم نے دیکھا کبھی کہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ بس ہم سیرت کے موضوع میں داخل ہو گئے عزیزوں، اس رخ سے کبھی سوچا گیا ایسے لوگوں کو کیسے تبدیل کر دیا رسول اللہ نے؟ تبدیلی کے نمونے ہم شاید بیان نہیں کر پائیں، کیسی کیسی تبدیلیاں بعض نمونے پہلے بیان کر چکے ہیں، کس طرح سے لوگ تبدیل ہو، کتنا تبدیل ہوئے، شاید کچھ نمونے آپ کے سامنے بعد میں آئیں کہ کیسے لوگوں کو رسول اللہ نے کس قدر تبدیل کیا ہے۔ یہاں سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا کردار کیا ہے اس پوری انسانیت۔ اور عرب صرف عرب تبدیل نہیں ہوا ہے، یہ عرب اتنا تبدیل ہوا کہ یہ جنگی عرب، یہ وحشی عرب، رسول اللہ کی تبدیلی کے نتیجے میں جب یہ بعد میں آیا دوسرے کلچر میں، دوسرے ملک میں، وہ جنگ کرتا ہوا آیا تھا، اس نے آ کر ایک ملک کے جوانوں کو مارا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب جنگ کر کے اس کے ملک کے جوانوں کو، سپاہیوں کو مار کے اس ملک میں داخل ہوا تو جس کے جوان مارے گئے تھے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، جن کی قربانیاں، جو لوگ مارے گئے تھے، جن کے دلوں میں نفرت ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ رسول اللہ کی تبدیلی کا اثر تھا کہ وہ تبدیلی جب لے کے کسی ملک میں داخل ہوئے تو وہ خود بخود تبدیل ہوتے چلے گئے۔ ایران میں آئے، پورا ایران تبدیل ہو گیا، سندھ آئے، سندھ تبدیل ہو گیا، افریقہ گئے، پورا افریقہ تبدیل ہو گیا، شمال افریقہ، نارتھ افریقہ، جہاں وہ پہنچے، جنگ کر کے پہنچے تھے۔ دیکھیں جنگ کرنے والوں سے نفرت ہوتی ہے، نفرت ہونا بھی چاہیے کہ انہوں نے مارا ہے، کیونکہ جنگ تو ایسے نہیں ہوتی تھی، جنگ میں آخر لوگ مارے جاتے تھے، اپنے ملک کے لوگ مارے گئے، اپنے گھر کے لوگ مارے گئے۔ یہ جنہوں نے ہمارے جوانوں کا خون بہایا ہے وہ آئے ہیں ہمارے اندر، جب داخل ہوئے تو ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کی اپنی تبدیلی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی تبدیلی کا اثر تھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ کی زندگی کبھی اس جہت سے دیکھا ہی نہیں، کیا کیا رسول اللہ نے، معجزے دکھائے تھے رسول اللہ نے، رسول اللہ معجزے دکھا کے تبدیل کیا تھا رسول اللہ نے۔ معجزے والے جو تبدیل ہوتے ہیں، وہ باقی جملہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو معجزوں سے تبدیل ہوتے ہیں وہ کبھی باقی نہیں رہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جملہ کہ معجزوں سے تبدیل ہونے والے لوگ جادو دیکھ کے فوراً واپس چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، چونکہ ایک جیسا لگتا ہے، جادو معجزہ ایک جیسا لگتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ نقطہ ہم اپنی پیش کر سکے ہیں اس کم وقت میں، اب اس کے بعد ہم جو سیرت کی بحث کرنا شروع کریں گے، وہ سیرت تھی رسول اللہ کی جو اس قدر تبدیل کرتی چلی گئی، جو ہمیں نہیں تبدیل کر پا رہی اس لیے کہ سیرت ہمارے پاس نہیں۔ ایسا وحشی عرب، ایسا درندہ عرب رسول اللہ کی سیرت کی بنیاد پر اس قدر تبدیل ہو سکتا ہے، تو آج کی کلچرڈ دنیا اگر سامنے رسول اللہ کی سیرت اس کے سامنے آ جائے تو دیکھیں اس کی تبدیلی کا راز کیا ہوتا ہے، دیکھیں وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ امام زمان علیہ السلام آ کر کیا پیش کریں گے؟ امام زمان کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ وہی رسول اللہ کی سیرت ہوگی۔ رسول اللہ کی سیرت نے اس زمانے میں جب اتنا تبدیل کیا تو آج اس میں تبدیل کرنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے۔
تلوار سے نہیں تبدیل کریں گے امام زمان، تلوار سے گردنیں کٹتی ہیں، انسان نہیں تبدیل ہوتے. تلوار سے انسان ختم ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. تلواریں ختم کرتی ہیں لیکن سیرت تبدیل کرتی ہے. خوب، اب کل سے انشاءاللہ سیرت کے کچھ نقطے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان چند دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سے بہتر اور ہم سے اچھے علماء ملیں گے جو اس بحث کو کامل کریں گے آپ کے سامنے. رسول اللہ کی سیرت، پھر اس کے بعد ضرورت ہے ہمیں، ابھی ہمیں بہت ساری سیرت ہو، ابھی ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت، امام علیہ السلام کی سیرت ابھی نہیں ٹچ کیا، اس موضوع کو بھی نہیں ٹچ کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا پورا دروازہ خالی پڑا ہوا ہے. جناب زہرا سلام اللہ چند دنوں میں اتنی سیرت ہے، بالکل دروازہ یہ خالی ہے، کوئی دق الباب کرنے بھی نہیں آیا ہے. خوب، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وقت ہو گیا سوالوں کا، اگر سوال پہلے سے پتہ نہیں ہیں آمادہ کچھ سوال جو یہ اسٹیج سیکریٹری جناب ظفر صاحب ہیں، جو لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں، سوالات جو ہے پوچھ بھی سکتے ہیں، لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اگر ممکن ہو سکا. اور ہمارے السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی سوالوں کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. آپ لوگ لکھ کر اپنے سوال دے دیجئے کیمرہ کے پاس، یہاں پہ عامر بھائی کو یا مجھے دے دیجئے. انشاءاللہ کل سے سوال پوچھیں گے. آج ایک سوال تھا لیکن انشاءاللہ وہ کل کے لیے. آج نہیں ہے، آج ہے ایک سوال آگا، انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے، آج آپ لوگ کی چھٹی ہوگی، جلدی ہوگی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار اپنے اس مبارک مہینے میں ہمارے دلوں کو نرم فرما. پروردگار ہمارے اندر تبدیل ہونے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار مومنین عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مومنین و مسلمین مشکلات میں، ان کی مشکلات کو حل فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں کو شفائے کامل عطا فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع